آج افسوس اسی بات کا، آج کی میلاد میں میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رسول پاک کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا، لیکن 14 صدیوں کے بعد سب سے زیادہ جاہل اسی رسول کی امت نظر آ رہی ہے، سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی یہی قوم نظر آتی ہے، ان پڑھوں میں ہمارا شمار، نہ لکھنے والوں میں ہمارا شمار، اکثر تھمب امپریشن والے بہت ہمارے درمیان۔ یہ تو امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نقش پر نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یہ حال تھا کہ باہر یورپ کے لوگ رسول پاک کے شاگردوں کو دیکھ کر فخر کرتے تھے، وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا، جو رائٹس آف ایجوکیشن ہوتا ہے یورپ میں یہ تھا ہی نہیں، وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض قرار دیا۔ تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے، اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو گے، کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کتنی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ آج حیرت کی بات ہے، ہم میں سے اگر 1000 ہوں تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا، یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی جو مسائل جانتا ہو، لوگوں کو مسائل بتا سکے، ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے، انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لے، حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لے۔ حاطب اللیل اس کو کہا گیا ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے، جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، کیوں؟ رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں، لکڑیاں بھی رکھتا ہے، کنکر بھی، پتھر بھی، جو ہاتھ میں آئے، گوبر بھی، سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے۔ جاہل کی مثال ایسی ہے، حلال بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا، واجب بھی کرے گا، مکروہ بھی کرے گا، سب کچھ کر جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جہالت اسلام کے لیے سب سے بڑا داغ ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں۔ اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت، ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو، اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے، لیکن یہاں اتنا اپوز کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے، نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو۔ آج بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا، اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا، یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور جم بھی جاتا ہے، وجہ صرف اور صرف یہ جہالت۔ اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے بہرہ مند ہو، آج کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں ہیں، تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں، قرآن کی ساری تفاسیر ہیں، حدیث کی ساری کتابیں ہیں، اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے، ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں۔ خود میرے عزیزو، ہمارے پاس جو لائبریری ہے، ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا، 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں، جب ضرورت ہو کتاب کھولی، پڑھ لیا۔ زمانہ اتنا عروج پر آ چکا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا، عذر نہیں پیش کر سکے گا، اے اللہ میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملا، اے رب میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا۔ تم تو عذر نہیں کر سکو گے، کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو، تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر لیے۔ عزیزان گرامی وقار، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا۔ اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں، لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے، لائٹ روشن کرو ہر جگہ نظر آنے لگی۔ اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس انسان کے اندر آ جائے
تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں۔ حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے، علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے۔ کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے۔ دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں نے شروع میں اپنے تقریر کے یہی عرض کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بتوں سے آزادی دلا کر ایک خدا کی طرف لانا معمولی بات نہیں، لیکن رسول پاک نے یہ کام علم کے ذریعے فرمایا۔ علم کے ذریعے جب بندے کے پاس علم ہو تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ جاہلوں سے کیا مناظرہ ہوگا، جاہلوں سے کیا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ہی ہانکتا رہے گا۔ لیکن جس کے پاس علم آ جائے وہ دلیلوں کو سمجھتا بھی ہے اور دلیلوں کو ایکسپٹ بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کیا۔ جب وہاں مکہ والے اور مدینے والے اس علم کو دیکھ رہے تھے جو رسول پاک کی زبان سے نکل رہا تھا، تب انہوں نے رسول پاک کی دلیلوں کو بھی ایکسپٹ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی آسانی سے سب اسلام میں نہیں آئے۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو آمنا صدقنا کہہ کر آ گئے، لیکن اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے جانچا، پرکھا، امتحانات لیے کہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ برسوں سے تو پوجا چل رہی ہے، ماں باپ دادا دادی سب کر رہے تھے، انہوں نے اگر آج انکار کیا ہے تو دلیل تو دے کے پوچھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کے لیے کئی لوگ آئے، آپ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے خداؤں کا کیا برا ہے، ان کے کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علمی انداز میں ان کی اصلاح کی ہے۔ کیسے؟ بعض مقامات پر اپنے معجزوں کے ذریعے، بعض مقامات پر اپنے عقلی دلائل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، جب تم علم سے کورے ہو تو دوسرے کو کیا اسلام دے سکو گے، دوسرے کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکو گے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ہاں مٹکے خالی ہیں، گھڑے خالی ہیں، اور جو دشمن اسلام ہے وہ سمجھتا ہے ان کی زبانوں سے صرف جہالت نکلے گی اور کچھ نہیں۔ علمی طریقے سے رد ہو تو آج بھی دلائل کے سامنے دنیا مجبور نظر آئے گی، مجبور ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریولیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ روح کا انقلاب لے آؤ، روح کی تبدیلی لے آؤ۔ چہرے بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ داڑیاں تو رکھ لیے لیکن ان کے روح کی گندگی جا نہ سکی۔ بعض لوگ عمامے اور لباس تو صاف کر لیے لیکن اندر کے برے کرتوت جا نہ سکے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کنویں میں کتا مرا پڑا ہے، آپ نے پانی تو پورا خالی کر دیا، مرے ہوئے کتے کو اسی میں چھوڑ دیا، تو پھر جب پانی آئے گا اس کتے کی مرے ہوئی بدبو آتی رہے گی۔ یہاں لباس تبدیل کرنا، صرف داڑھی رکھ لینا، صرف عمامہ پہن لینا یا صرف ظاہر کو سنبھال لینا اسلام کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود جو غلاظتیں ہیں، جو حرام کی خواہش کرتی ہے، جو تمہارا نفس برائیوں کی طرف توجہ کرتا ہے، اس چیز کو پہلے صاف کریں، پھر آپ جسم پر کچھ بھی کپڑا رکھیں، اللہ رب العزت تمہارے زبان پر اثر پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ اب یہ بات زبان سے نہیں دل سے نکلے گی۔ آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاعر نے یہی کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا، صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟
उस साहबी ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये बड़ी तकलीफ में था जिसके यहाँ ये लोग मेहमान थे। मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की और उस पर फूंक दिया, उसका पेट सही हो गया। लेकिन सहाबा हर चीज़ को इस तरह से नहीं ले लेते थे। सारे सहाबा उनके ऊपर जरह करने लगे, ये काम क्या तुझे रसूलुल्लाह ने करने का हुक्म दिया था या खुद से किया? उस सहाबी ने कहा नहीं, हुजूर ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, मैंने खुद किया। पकड़ कर ले चले हुजूर की बारगाह। क्या कुरान की आयतें पढ़कर किसी पर फूंक मार सकते हैं कि नहीं? यहीं से, इस हदीस से ही साबित होता है कि हम जो बुजुर्गान दीन के पास दम कराने के लिए जाते हैं, वो साहब आए, कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस सहाबी ने आज एक अजीब व गरीब अमल किया। कहा क्या किया? एक शख्स का पेट शिद्दत से दर्द कर रहा था, इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ करके उस पर दम कर दिया। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है? सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है। मेरे सहाबी ने जो किया बिल्कुल सही किया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, सूरह फातिहा आप भी पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़े, फूंक मारे, कितनों का दर्द जाएगा। यहाँ क्या है? ज़ुबान की तासीर है। जब दिल अंदर से पाक हो, ज़ुबान से जो निकले वो असर रखता है। महबूब इलाही के पास एक शख्स आया, उसने अपनी बच्चियों की शादियों की शिकायत की कि घर में कुछ भी नहीं है, माल कुछ नहीं है, आप कुछ रहम फरमाएं। उन्होंने 2-3 ढेले उठाए और 3 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ करके दिया, उसके हाथ में दिया। तो बंदा कहता है मैं घर लेकर गया, वो ढेले तो देखा वो सोने के थे, गोल्ड थे। मैंने बेचा, शादी की, लेकिन फार्मूला तो मिल गया था। उसने भी अपने घर में ढेले उठाए और कुल वल्लाह पढ़ने लगा। 1000 बार पढ़ लिया, ढेला तो ढेला ही था, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन वो आया महबूब इलाही के पास, कहा आपने उस दिन मुझे जो दिया था क्या पढ़ के दिया था? कहा कुल वल्लाह पढ़ के दिया था। कहा मैं कितनी मरतबा आपने पढ़ा था शेख मोहतरम? महबूब इलाही ने कहा 3 बार पढ़ा था। कहा मैं 1000 बार पढ़ा, ढेला बदला ही नहीं, वैसे ही है। महबूब इलाही ने फरमाया जा पहले अपनी रूह बदल ले, हर चीज बदल जाए। अपना दिल बदल ले, अल्लाह तेरी जुबान से हर चीज को बदल देगा। आपकी तासीर जो खत्म होगी तो रूह के बदलने से। आपने अपनी रूह को और अपने कल्ब को गलाजतों में अगर रखा है तो जुबान की तासीर खत्म हो जाती। हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला, जो दलाइलुल खैरात शरीफ के मुसन्निफ, वो कहते हैं दुरूदों का मजमुआ उन्होंने लिखा है, किताब लिखी है। हम सफ़र पर थे, असर की नमाज का वक्त था, टाइम ख़त्म हो रहा था, कुआं करीब में था, वज़ू करने के लिए, पानी निकालने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। हम परेशान थे साथी लोग। एक छोटी सी 10 साल की बच्ची आई, उससे कहा बेटा तुम्हारा घर करीब है तो बकेट कुछ ले आओ, डोल ले आओ, पानी निकाल कर हम वज़ू करना चाहते हैं। उस लड़की ने कहा पानी चाहिए आपको। वो गई उस कुएं के पास खड़ी होकर अपना थूक डाल दी, थूक दिया उसने और पानी जोश मारकर ऊपर आया। उन लोगों ने वज़ू किया। सुलेमान जज़ूली फरमाते हैं मैंने बच्ची को रोक लिया, बेटा रुक जा, हम नमाज पढ़ेंगे, बाद में तुझसे बात करेंगे। नमाज के बाद उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कौन सा वजीफा करती हो, कौन सा अमल करती हो, तुम्हारे थूक से कुएं का पानी ऊपर तक कैसे आया? वो बच्ची क्या कहती है, कोई वजीफा नहीं, मेरे बाप नेक है, उन्होंने सिर्फ इतनी तरबियत की है कि बेटा झूठ कभी नहीं बोलना, हराम कभी नहीं खाना, झूठ कभी ना बोलना, हराम कभी ना खाना। इन 2 चीज़ों पर हमारा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुबान में असर रखा है। अज़ीज़ा ने गिरामी, ये करामात की दुनिया है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा करामात बाज़ औलिया को दी गई हैं, हर एक के लिए नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी करामत ये है कि कुएं का पानी बाहर आ जाए, समंदर का पानी हट जाए, ये करामात अलग हैं। मैं कहता हूँ एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी करामत ये है तुम इधर से जुबान से एक कलमा बोलो, सामने वाले का दिल बदल जाए, उसके दिल में इनकलाब आ जाए, ये तुम्हारी करामत है, ये तुम्हारी करामत। लेकिन कब होगा? जब तुम खुद अपने आप को बदलने की सोचो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो फिक्र जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का, ना हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। अजीज